یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ مالدیپ ایک مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے RSS کی حمایت یافتہ بھارتی ہندوتوا حکومت کو ہدف ہے۔ بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت اپنا توسیع پسندانہ پالیسیوں کے تحت نہ صرف مالدیپ کا اندرونی معاملات میں مداخلت بلکہ اپنا قدم جماؤن کے واسطے مالدیپ میں سرمایہ کاری بھی کر رہی ہے۔ بھارتی اثر رسوخ مالدیپ کی خود مختاری اور آزادی کے واسطے مجھ زیادہ نقصان دہ ہے۔ ماہرین کے مطابق بدتویو بھارتی اثر رسوخ کی وجہ سے مالدیپ کی اسلامی اور ثقافتی اقتدار نہ بھی مجھ زیادہ خطرہ پی گیا ہے۔ RSS کے زیر قیادت توسیع پسندانہ پالیسیوں کے تحت ہندوتوا طاقت مالدیپ میں آبادیاتی تبدیلی کرنے کے واسطے کوشش کر رہی ہے۔ بھارت مالدیپ کا صدر صالح پر اثر انداز ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنی حکومت میں بھارت نواز پالیسی اپنا سکے۔ اس وقت مالدیپ میں برسر اقتدار حکومت اپنا لوگوں کا نقصان کے عوض بھارتی کھٹ پتلی کی طرح برتاؤ اور مالیاتی فائدہ کے واسطے مالدیپ نہ بیچ رہی ہے۔ مالدیپ حکومت کا بارہ میں یہ بھی تاثر ہے کہ وہ بھارت کا کہنور ملک کی اسلامی ثقافت نہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حال ہی میں مالدیپ میں 20 لاکھ بھارتی ایجنٹاں نہ آباد کرنے کی کوشش بھی مالدیپ نہ بھارتی کالونی میں تبدیل کرنے کو ایک اقدام ہے۔ بھارت اپنا فوجی اور دوجا ساز سامان نہ مالدیپ کی سرزمین پر پہنچا چکے ہے تاکہ مالدیپ نہ کسی بھی وقت وہ اپنا فوجی اڈا میں تبدیل کر سکے۔ مالدیپ میں بھارت نام نہاد تعلیمی اور معاشی مرات کے ذریعے نوجوانوں میں بھی اپنا اثر رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو مالدیپ کی خود مختاری اور آزادی کے واسطے مجھ زیادہ نقصان دہ ہے۔ مالدیپ کا داخلی معاملات میں مودی حکومت کی مداخلت اس کا توسیع پسندانہ عزائم کی نشاندہی ہے۔ کرونا بحران اور اندرونی بدحالی دے نظر چرا گئے بھارتی حکومت کی پوری توجہ اپنا گوانڈی ملکوں کی کے بچ دہشت گردی اور کمزور گوانڈی ملکوں میں زور زبردستی اپنا اثر رسوخ بدھان پر لگی ہوئی ہیں۔ بی جے پی کے زیر قیادت بھارتی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسی نہ صرف خطہ میں امن نہ متاثر کر رہی ہیں بلکہ بھارتی جارحانہ اقدامات نے پورا جنوبی ایشیا کے واسطے مجھ بڑو خطرہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ زیادہ دیر ہو جائے، عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ نے بھارتی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو فوری طور پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوئی۔